آج اگر یہ نو کانفیڈنس موو اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس کو ریورٹ بیک کر دیتا ہے اور اس کو ریسٹور کر دیتا ہے اور اگر ہم نو کانفیڈنس موو میں ہم چلے جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہار جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فورن انٹروینشن کو سپورٹ کیا، فورن ایگریشن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے اور اپنی سٹنگ گورنمنٹ کو ہم نے ہٹا دیا، ہم نے رجیم چینج کا حصہ بن گئے۔ اس کا امپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف آ جائے گا یا چور آئیں گے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، بہت گہرا ہے، بہت دور تک ہے۔ یہ لوگ جو اب نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور ہمیں تو جی وینٹیلیٹر سپورٹ ہے، ہمیں لائف سیونگ ڈرپس لگی ہوئی ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، اور ہم فائنینشلی بہت پور کنڈیشن میں ہیں، یہ آگے چل کے ڈیفالٹ کی سچویشن میں اپنے آپ کو شو کریں گے یا چلے جائیں، کیونکہ یہ لوٹ مارا ہے، یہ اسی اکانومی کو بلڈ نہیں کر سکیں گے۔ یہ چائنا اور رشیا کی ریجنل سپورٹ کھو دیں گے اور پھر یہ اکنامک انسٹیبلٹی اور ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ پھر یہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں آفر ہے کہ ہم اگر نیوکلیئر ایسٹس اپنے تلف کر دیں پیسفلی تو ہمیں جو ہے انٹرنیشنل سیکورٹی گارنٹی دی جائیں گی، اور ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے سارے لونز معاف کر دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں اس کے بدلے کافی فائنینشیل ایڈ کی آفرز ملیں گے، اور پھر یہ دوبارہ بولیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم انڈیا سے تعلقات چاہتے ہیں، ہم نیبر میں ریجن میں فرینڈلی کنٹری کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہم عوام کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم عوام کو صحت دینا چاہتے ہیں، اور کراپ جو یہ بولتے رہے اور یہ لوٹتے رہے، یہ وہی دوبارہ آپ کو بیچ راگ باشن، اور ہم اپنے نیوکلیئر ایسس گیو اپ کر دیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی اور ہم پہ بہت انٹرنیشنل پریشر ہوگا، اور آپ کی اپنی گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس وقت کوئی آرمی چیف چاہے کرنٹ آرمی چیف ہو یا کوئی غیرت مند آرمی چیف ہو، کوئی نہیں اٹھ سکے گا، اور آپ نیوکلیئر ایسٹس اپنے ڈیفینڈ کریں گے، انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں وہ آئیں گی اور آپ کے ہی اپنی انٹرنل سپورٹ کے ساتھ یہ نیوکلیئر ایسٹس کو ریموو کر دیں گے، جیسے یوکرین ہوا۔ جب آپ ڈیفینڈ کر دیے جائیں گے نیوکلیئر پوائنٹ آف ویو سے، اور اس وقت آپ کی آرمی جو ہے پوری رسپیکٹ اپنے لوگوں میں آلریڈی کھو چکی ہوگی، جو انفارچونیٹلی یہ ہوتی جا رہی ہے اور کافی حد تک کھو چکی ہے۔ جب آرمی کو اپنی عوام کی سپورٹ ختم ہو جائے گی، جب عوام کا اپنے ملک سے اس وقت تک اعتبار ختم ہو چکا ہوگا، ویک ہو چکے ہوگے، انڈیا کے آگے ہم ذلیل ہو چکے ہوں گے، اور ہم میں ہمت نہیں ہوگی کہ ہم انڈیا کی طرف سر اٹھا کے بھی دے سکیں یا عزت سے بات کر سکیں، اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، اس ڈیفیٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ جب فارم پہ کریٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان اور گوادر کو کنٹینیو کرنے دیا جائے گا؟ اس وقت پھر بلوچستان پہ یہ جتنی وار ہے یہ تیز کر دی جائے گی، اور یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ گروپس آ کے گوادر پہ بیٹھ جائیں گے۔ آرمی نہیں لڑ سکے گی، آرمی کو سپورٹ نہیں ہوگی عوام کی، آرمی بالکل عوام کے آگے اپنی رسپیکٹ کھو چکی ہوگی، اور لوگ کوئی ایون جوان اور افسر نہیں اپنے آفیسرز پہ وہ اعتبار کرے گی، کیونکہ وہ جنرلز بھی اپنی رسپیکٹ اپنے رینک اور فائل میں کھو چکے ہوں گے، چاہے وہ کتنے ایماندار ہوں گے، لیکن ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں بچی ہوگی یہ ڈیفینگ ہونے کے بعد یا اس سچویشن میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد سندھ میں کراچی اور سندھیوں کے درمیان سول وار کرائی جائے گی، مہاجروں سندھیوں میں، ٹھیک ہے، اس سول وار آپ کے گھر گھر میں آئے گی۔ تو جو لوگ ابھی گھروں میں بیٹھ کے زی ٹی وی اور زی نیوز اور ڈرامے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ سیاسی عمل ہے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے روزے کریں، افطاریاں کریں، یہ آپ کے گھروں میں ہمارے گھروں میں آئے گی۔ سیریا مت بھولیں، ٹھیک ہے، عراق لیبیا مت بھولیں، یمن یوکرین مت بھولیں، کوئی محفوظ نہیں ہوگا، چاہے وہ پنجاب میں بیٹھا ہو اگلی باری پھر زرداری کے نعرے لگا رہا ہو، یا اگلی باری پھر نیازی، یا ایک بار پھر شیر یا جی الطاف، یہ آپ کے ہمارے گھروں میں آگ آئے گی اور ایک ایک گھر کو آگ لگے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے اتنے حصے بکھرے ہوں گے، اور یہی لوگ یہی جو لیڈرز ہیں جو یورپ میں جا کے بیٹھے ہوں گے، یہ آپ پہ پھر حامد کرزئی یا اشرف غنی کی طرح کے بیٹھیں گے، یا جس طرح بھی لیبیا میں ہفتار، جنرل ہفتار بیٹھا ہوا ہے، فلانا بیٹھا، یہ اسی طرح یہ کہانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، اور دس از واٹ دے وانٹ، دا ویسٹرن پاس اس ریجن کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو، تاکہ یہاں بیٹھ کے یہ چائنا کو روک سکیں، رشیا کو سرکلمنٹ کر سکیں، اور انڈین ہیجومنی یہاں پہ قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، یہ کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے۔ میں حیران ہوں اپنے ٹی وی اینکرز پہ، اپنے نیوز میڈیا پہ، جو اس چیز کو اپنے اور دانشوروں پہ جو اس چیز کو ایز اے پولیٹیکل سچویشن ڈیل کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل سچویشن نہیں ہے، یہ آپ کا ہائبرڈ وار کی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے، انفارچونیٹلی نوئنگلی یا انوئنگلی۔ ہمارے چیف آرمی اسٹاف اینڈ ٹاپ براس واٹ ایور دا ریزن میں بی، یہ فقط کمپرومائزڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر ابھی کوئی کر سکتا ہے تو عوام کھڑی ہو باہر، اور یا فوج کے اندر سے کوئی یہ اس سچویشن سے پاکستان کو بچانا اس وقت